Like, subscribe and press the bell icon for new updates. اللہ رب العزت نے تقریباً 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام علیہم السلام دا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ انہاں 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول علیہم السلام دے وچوں 313 اللہ پاک نے رسول بھیجے نے۔ توجہ ہے تو میرے گزارش ہے کہ توجہ میری طرف فرمائے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 313 اللہ رب العزت نے رسول بھیجن، باقی اللہ نے نبی بنا کے بھیجن۔ علماء تواڈے سامنے رسولاں تے نبیاں دا فرق بیان کر دے راندن تواڈے علم دے اندر ہونے۔ میں اشارتاً چھوٹی جئی گل کر دینا تاکہ گل تازہ ہو جائے۔ رسول تے نبی دے اندر فرق یہ ہوندا ہے کہ رسول نو اللہ رب العزت باقاعدہ شریعت تے طریقت عطا فرمیندا ہے، تے نبی نو اللہ رب العزت رسول والی شریعت دی تبلیغ دا حکم دیندا ہے۔ اس نو مزید آسان کردہ تاکہ سمجھ آسانی نہ آ جائے۔ رسول وہ ہوندا ہے جس نو اللہ کتاب بھی دے وے، شریعت بھی عطا فرمائے۔ نبی وہ ہوندا ہے جس نو اللہ علیحدہ شریعت بھی نہ دے وے، کتاب بھی نہ دے وے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول، اللہ نے انہاں نو تورات کتاب عطا فرمائی۔ اتفاق کر دے ہو میرا نام، ایسا ہی ہے نا؟ انہوں اللہ نے تورات کتاب بھی عطا فرمائی اور شریعت موسوی بھی عطا فرمائی، لیکن انہوں دے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اے رسول نہیں نبی ہے۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ نو اللہ نے کتاب بھی دیتی، شریعت بھی دیتی، تے ہارون پیغمبر نو حکم دیتا کہ توانو کتاب بھی علیحدہ نہیں دیونی، شریعت بھی علیحدہ نہیں دیونی۔ تو آٹے ذمہ یہ ہے تو آٹا جرا چھوٹا بھائی موسیٰ ہے، اس تے اترن والی کتاب اور شریعت دی تبلیغ کرنا تو آٹے ذمہ ہے۔ اور گل ذرا آسان ہو گئی کہ حضرت موسیٰ اللہ دے رسول، حضرت ہارون اللہ دے نبی ہے۔ نبی تے رسول دا اے فرق ہے۔ بہرحال اپنے موضوع تے اور درس قرآن ہے، قرآن دے ریلیٹڈ گالی کرنی ہے، توجہ نہ۔ اللہ نے 313 رسولہ تے کتاباں بھی اتاریاں۔ کچھ علماء دی تحقیق یہ ہے کہ آسمانی کتاباں دی تعداد 104 ہے۔ کتنی؟ 100 تے بول سو ذرا تھوڑا جا۔ اور کچھ علماء دی تحقیق یہ ہے کہ سارے رسولوں نو اللہ نے علیحدہ علیحدہ کتاب عطا فرمائی ہے، لہذا آسمانی کتابوں دی تعداد ہے 313۔ ساڑھے ہاں جیری چیز مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آسمانی کتاباں 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ یاد رکھو یہ 4 کتاباں باقی آسمانی کتاباں نالو بڑیاں کتاباں تا ہیں، لیکن اے نہیں آکھیا جا سکتا بھائی صرف یہ 4 کتاباں اتریاں باقی نہیں اتریاں، نا، بلکہ اللہ نے تقریباً 313 آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں، اور انہاں وچوں بڑیاں کتاباں اے 4 کتاباں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور اللہ دا قرآن۔ اچھا، اور اگلی گل یہ ہے یہ کتاباں جتنیاں بھی آسمانی اتریاں، انہاں دے اتارن دا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے رسولوں بھیجے ہے،
نبیوں نو بھیجے وقت ایک کتاباں بھی نازل کیتیاں انہاں سارے انتظامات کرن دا اصل وجہ اور مقصد کیا ہے او اے مقصد ہے اس طرح مفتی عبدالقدیر صاحب اپنے چھوٹے یہ مسخطبہ مسنونہ دے اندر آیت پڑھ رہے ہیں کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور کہ کتاب جیری اساں تواڈے تے نازل کیتی ہے اس دی وجہ اور مقصد یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور کہ اے میرا پیغمبر اس کتاب دے نال لوگوں نو گمراہی تے ظلمت تے اندھیرے انہاں وچوں کڈ کے ہدایت دے راستے تے تو چلا دیویں یہ کتاب نازل کرن دا مقصد ہے اور یقین کرو اجا ساڈا اوورال اس قرآن دا گھراں دے اندر رکھن دا یا ساڈا اس نو تلاوت کرن دا جیرا ٹارگٹ اور مقصد ہے وہ کیا ہوندا ہے کہ گھر دے اندر قرآن ہوئے برکتاں دی قرآن کوئی میت ہو جائے فوتگی ہو جائے اس نو پچھو ایصال ثواب کرو کوئی دکان نوی کھول لیے مکان نوا بڑھاونا ہے قرآن دا ختم بلاؤ تے ختم کرا کے برکت حاصل کرو اے چند ایک ساڑے اس دے قرآن دی استعمال رہ گئے اصل جیرا مقصود ہے قرآن دا اصل جس کم واسطے قرآن اترے ہے اس مقصد نو آج امت نے بھلا دیتا ہے اس مقصد نو امت نے آج چھوڑ دیتا ہے اسے واسطے علامہ اقبال آکھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر صحابہ نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال تابعین نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال تبع تابعین نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال محدثین نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال اور علماء امت نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال جس وقت تک اے امت قرآن دے نال ٹچ رہی ہے جویں قرآن دی منشا ہے جویں قرآن دا مقصد ہے اس دے نال جویں جس حد تک ٹچ رہی ہے امت اللہ دی قسم ہے امت نو عروج ملے ہے امت نو اللہ نے غلبہ عطا کیتا ہے امت نو اللہ نے عزت عطا کیتی ہے امت دی انہاں لوگاں نو قرآن والیاں نو غیر لوگ ویکھ کے مسلمان ہو جانے ہیں لیکن ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اس وقت پوری دنیا تے نظر دوڑاؤ پاکستان دیکھو انڈیا دیکھو برما دیکھو بنگلہ دیکھو افغانستان دیکھو ایران دیکھو عراق دیکھو لبنان دیکھو رشیا دیکھو چیچنیا دیکھو دنیا دے جتھے بھی جا کے نظر دوڑاؤ تو انہوں مسلمان ذلیل ہوندہ ہویا نظر آئے گا مسلمان تو انہوں تباہ شدہ حالت دے اندر تو انہوں روندہ ہویا مسلمان نظر آئے گا اس دی وجہ کیا ہے ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر قرآن نو اسا رکھ دیتا ہے شکیس تے الماری تے لاکر دے اندر قرآن نو اسا صرف عدالت قسم چاون واسطے رکھے ہوئے ہیں قرآن نو بچی نو جہیز دیور واسطے رکھے ہوئے ہیں قرآن ساری ضرورت دے وقت مردے نو بخشاون واسطے ہوندا ہے آج ساڈے قرآن دے نال اے رویہ اے طریقہ اے طرز زندگی ساڈا قرآن نال جس وقت دا آیا ہے اللہ نے اسانو دنیا دی ذلیل ترین قوم بنا سچی سچی گال دسو یہ وجہ ہے کہ نہیں آج اساں ذلیل ہاں کہ نہیں مسلمان اپنا اسلام چھپاندا پھردا ہے کیوں چھپاندا پھردا ہے اللہ دے قرآن نال وفا نہیں کی ہن توجہ کرو اللہ دے قرآن نال وفا کرن دے دو طریقے کتنے طریقے دو طریقے پہلا طریقہ میں خطبے دے اندر جیری آیت پڑھی اسے دے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں علماء ماشاءاللہ تشریف فرمائے اسے دے اندر کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ایک کم ہے نمبر دو ولیتذکر دوسرا نمبر ہے تذکیر تذکر قرآن اور تدبر قرآن یہ دو کم ہیں امت دے ذمہ تدبر قرآن اور تذکر قرآن ادھی تھوڑی جی وضاحت کر دیا چونکہ درس قرآن ہے ہمارا زیادہ ٹائم نہیں لینا انشاءاللہ چونکہ رات ہی چھوٹی ہوتی ہے بہرحال اللہ پاک میں حق گل کہہ سکن دی توفیق نصیب فرمائے
اللہ اکبر. سورۃ صاد 23واں پارہ سورۃ صاد دی آیت نمبر 29 میں قرآن دی پڑھیے. توجہ نال اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناہ الیک، اے میرا پاک پیغمبر اساں تیرے تے قرآن نازل کیتا ہے. اور یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے جس وقت تک اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن کوئی نہیں اترا اس وقت تک سارے اللہ دے نبی دے یار ہونے ہیں، سارے اللہ دے نبی نال محبت کر دے ہیں، سارے اللہ دے نبی نو امین بھی آکھ دے ہیں، صادق بھی آکھ دے ہیں، اپنا ثالث تے فیصل بھی مقرر کر دے ہیں. جس وقت تک قرآن نازل کوئی نہیں ہویا، جدو اللہ نے قرآن اتارے اس وقت تو درار ہو گئی ہے، ظالم علیحدہ ہو گئے اور اللہ دے منن والے تے فرما بردار علیحدہ ہو گئے. ایک کیوں ہو گیا؟ قرآن دی اللہ پاک نے کس صفت ذکر کی دی ہے دوسرے پارے دے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور لوگوں سن لو، قرآن دی ایک خاصیت ہے، قرآن دا ایک کمال ہے کہ جس وقت قرآن آوے وقت حق تے باطل دے درمیان فرق واضح ہو ویندا ہے. حق ایک پاسے ہو ویندا ہے، باطل ایک پاسے ہو ویندا ہے، غلط ایک پاسے ہو ویندا ہے تے صحیح گل ایک پاسے ہو ویندی ہے. حق و باطل دے اندر فرق کرنے والی کتاب اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرمایا میرا پیغمبر 7ویں پارے دے اندر سورۃ الانعام دے اندر اللہ نے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اللہ فرمایا میرا پیغمبر اسا اچھی طرح جانتے ہیں، اسانو پورا پورا یقین ہے، اسانو پورا پورا علم ہے کیری گلہ قد نعلم انہو لا يحزنک. اے میرا محمد اے تیرے نو بڑا صدمہ پہنچے دن، اے تیرے بڑی تکلیفہ پہنچے دن، اے تیرے نال بڑی مخالفت کر دن، اے تیرے تانے مار دن، اے تیرے گالیاں دن دن، کدی تے تیرے ساحرہ دن، تیرے کدی کذابہ دن، کدی تیرے مجنونہ دن. او میرا پیغمبر تیرے نال ہر قسم دیاں زیادتیاں کر دن، تو سجدے دے اندر مطاف دے اندر سجدہ پیا کردا ہوے تا اٹھ دیاں اوجریاں چاہ کے تیرے اوتے سٹ دے دن. اے سارے غم تے دکھ تے تیرے درد تے تکلیفاں تے حزن تے ملال اے سارے میں دیکھ رہا، لیکن میرا پیغمبر ذرا تسلی رکھ. کیوں؟ اس واسطے کہ میرا پیغمبر فإنهم لا يكذبونك، تیرے دشمن نہیں. اگر تیرے دشمن ہونا 40 سال پہلے بھی تو انہاں دے اندر گزاری کھڑے ہے، تیرے نال دشمنی پہلے دن تو رکھنا، تیرے نال مخالفت پہلے دن تو کرنا، لیکن میرا پیغمبر تیرے دشمن نہیں بلکہ اللہ فرمایا ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اور میرا پیغمبر جدو تو تک قرآن پڑھانا شروع کیتا ہے، قرآن سنانا شروع کیتا ہے، اس وقت تو میرا پیغمبر اے سارے تیرے مخالف بن گئے.
قرآن دا نازل ہونا اللہ نے فرمایا انزلنا قرآن صاف نازل کیتا ہے ایکو کام کرو ایکو کام ہو جائے بات سمجھ آنی چاہیے بیس کھل سکتی ہے تو بیس کھولیں اور ایکو کام ہو جائے اللہ نے فرمایا کتاب انزلنا ہو ایک کتاب نازل کی دی ہے کیوں نازل کی دی ہے اللہ نے فرمایا دو کم تھوڑے ذمہ لے یہ ہوں سمجھ آ رہی ہے نا پہلے ایکو زیادہ فائدہ نہیں پہ ہوندہ خالی سور تو نہیں سننی نا بھئی او دین نا تھان لگ بیندے کوئی پتہ نہیں ہوندہ بھئی کوئی کیا پڑھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کام نہیں ہونا چاہیے کوئی فائدہ ہونا چاہیے جی فرمایا میرا پیغمبر امت والا نو دس دیو دو کم تو سا کرنے پہلا کم کیڑے فرمایا لیدبرو آیاتی اللہ دے قرآن دے اندر اللہ دے قرآن دی ایتہ دے اندر تدبر کرنے تدبر کیا ہے جی توجہ کرو ذرا انشاءاللہ فائدہ ہوگا جی توجہ تدبر کیا چیز ہے فرمائے لوگو تدبر ہے کہ تو سا پورے اصول و ضوابط دیتا اور جی کھولو اصول و ضوابط دیتا اللہ دے قرآن دی گہرائی دے اندر وہ تعالیٰ کے قرآن دے موتی تے جواہر امت دے سامنے رکھو اے ہر بندے دے بس دی گل کوئی نہیں بلکہ اللہ پاک نے گیارہویں پارے دے اندر کے فرمایا توجہ نال سننے ذرا اللہ نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لوگوں سن لو ہر مومن بندے دی وسطی گل نہیں او قرآن دے بارے سارے علوم سکھے اور قرآن جو ہوتے لا کے قرآن والے سمندر جو موتی کر کے امت واسطے رکھے ہر بندے دی گل دی وسطی گل نہیں اللہ نے فرمایا فلولا نفرا چند بندے توڑے جو ہیو جائے ہونے چاہی دے یہ بندے باقاعدہ مدارس دے اندر جامان اتھی جا کے قرآنی اصول قرآنی ضوابط عربی زبان دے ضوابط اصول صرف نحو اور منطق و بلاغت وغیرہ یہ ساری چیزاں پڑھن تو بعد اللہ دے قرآن وچ موتی کڈ کر کے امت دے سامنے رکھ دیون اے تدبر قرآن ہے ہر بندے دی بس دی گل نہیں انہاں بندہ دے ذمہ ہے جڑے بندے باقاعدہ عالم بننا چاہندے ہیں اللہ پاک نے انہاں دے ذمہ لگا دیتا ہے نمبر 2 او بندے جڑے عام بندے نے جڑے عالم نہیں بن سکتے انہاں دے کول ٹائم کوئی نہیں کاروبار زیادہ ہے دکانداریاں بڑیاں کسان والا زیادہ ہے یا اور کم دھندے بڑے نے انہاں لوگاں واسطے بھی اللہ نے ایک کم رکھے ہے وہ کیڑا رکھے ہے اللہ نے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او عقل مند بندے ہو سن لو تواڈے ذمہ کم میرے او کیڑا کم ہے اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھو ضروری مسائل سکھو قرآن کو نصیحت حاصل کرو قرآن دے مین چیزاں سمجھو اپنی زندگیاں قرآن دے مطابق بڑھو یاد رکھو تدبر قرآن علماء دا حق ہے پر تذکر قرآن عام عوام دا حق ہے توجہ نا گل انشاءاللہ اور آسان ہو ویسی تدبر قرآن علماء دے ذمہ ہے تذکر قرآن عوام دے ذمہ ہے اور تذکر حاصل کرنا ہوئے قرآن دا
قرآن تذکر میں نے نصیحت تذکیر نصیحت حاصل کرنی ہوئے قرآن تو بندہ سوچیندا یار ایڈا اچھا کلام ہے جڑا اللہ دا کلام ہے ود لوح محفوظ دے اندر اللہ نے رکھے ہے ود جبرائیل دے ذریعے اللہ نے محمد دے سینے تے اتارے ہے ود محمد دے سینہ مبارک تو منتقل ہو کے صحابہ دے دل تے منتقل ہوئے ود امت دے اندر پھیلدا چلا گیا ہے بڑا اچھا کلام ہے ساڈے واسطی گل نہیں ہونی یا اساں اس نوں نہیں پڑھ سکنا یا سانو سمجھ کوئی نہیں آونا اللہ پاک نے سورۃ قمر 27واں پارہ ہے او دے اندر 4 دفعہ اپنی ذات دی قسم چا کے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور لوگوں سن لو میں نو اللہ عمر دی قسم 2 تحقیقات وَلَقَدْ 2 تحقیقات آ گئیاں اللہ فرمایا ہے میں نو اللہ عمر دی قسم یسرنا اسا بڑا زور لا کے اللہ اپنے قرآن نو آسان بنایا ہے کیوں بنایا ہے تاکہ جیرے بندے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اوکھا نہ ہونا پوے اللہ فرمایا قرآن نو اسا اپنی قدرت نال زور لا کے آسان سے بنایا ہے فہل من مدکر ہوئے کوئی ہڈالی دا جوان ہوئے کوئی ہڈالی دا بزرگ ہوئے کوئی ہڈالی دا ٹیچر ہوئے کوئی ہڈالی دا سٹوڈنٹ ہوئے کوئی ہڈالی دا دکاندار ہوئے کوئی ہڈالی دا حل چلامن والا ہوئے کوئی ہڈالی دا کوئی بندہ تیرا فارغ ہے یا مصروف ہے اللہ فرمایا فہل من مدکر وہ آوے اللہ دے قرآن دے قریب ہوئے تھوڑا جا توجہ کرنا ہڈالی دے بندے دا کم میں اللہ فرمایا نصیحت دے ہدایت دے دروازے کھول دے ونا میں اللہ دا کم دو چیزیں ہیں تدبر قرآن تذکر قرآن تدبر قرآن علماء دی ذمہ داری ہے انہا صرف پڑھئے نحو پڑھئے بلاغت پڑھئے فقہ پڑھئے حدیث پڑھئے دیگر چیزاں اصول و ضوابط پڑھن کو بعد قرآن دے ایک آیت دے اندر ہوتا لا لا کے اللہ دی قسم لوگو توجہ نال سنو اے قرآن ایو جا عمیق تے سمندر گہرا ہے کہ 1400 سال ہو گئے علماء پورا ٹل لا کے زور لا کے قرآن دے سمندر دے اندر ہوتے کھڑے لیندے پر قیامت تک اے ہوتے لیندے راسن نمے نمے موتی ظاہر ہوندے راسن اللہ دی قسم علماء تے مشایخ تے مفسرین محدثین انہاں دیاں زندگیاں تے مک گئیاں پر اس قرآن دے موتی کدی مک نہیں سکدے حضرت عبداللہ بن عمر سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہما انہوں اللہ دے نبی نے فرمایا او عبداللہ بن عمر ہفتے دے اندر 7 دن دے اندر اس قرآن دی تلاوت مکمل کی تھی کر اس نو پڑھیا کر وہ حضرت عبداللہ بن عمر جرا ہر 7ویں دن اللہ دا قرآن مکمل کھڑا کر دے وہ آخر ہے او لوگو میں 8 سال لگا رہا 8 سال کوشش کر دریا سورت بقرہ دے میں موتی تلاش کر دریا 8 سال بعد جا کے میں سورت بقرہ نو مکمل کیتا ہے صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب دا پتر بیٹا انہاں دی اے حالت ہے کہ 8 سال ایک سورت نو سمجھن تے لا دیتے تے مولانا عبدالواحد صاحب مولانا عبدالواحد صاحب نے تو انہوں چند سالاں دے اندر ایک قرآن دا ترجمہ تے مین چیزاں سمجھائیاں ہو سا ٹھیک ہے اے یاد رکھو اللہ دی قسم ہے اے اللہ دا او انعام ہے جیرا بندہ بھی اس قرآن دے نیرے آندہ جاوے اللہ پاک اس واسطے ہدایت دے دروازے کھلیندہ جاوے علامہ اقبال علیہ شعر یاد رکھنا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور کیوں عزت نہ حاصل کرنا اور جیرے ایک صورت سے 8 سال کھڑا لیندہ ہے تو اس نو سمجھدہ کھڑا ہے حالانکہ محمد دا تربیت یافتہ ہے محمد دا صحابی ہے محمد دی مجلس اجبامن والا ہے ہر معاملے تے اس دی رہنمائی کرنا والا اللہ دا نبی ہے اس دے باوجود ایک صورت نو سکھن واسطے اس دے 8 سال لگ گئے تو سانتے میں تے پوری زندگی کھپا دے وہاں وقتی قرآن دا احاطہ نہیں کر سکتے لیکن حصہ بقدر جسہ جتنی اللہ پاک توفیق دے وے اللہ دا واسطہ ہے اس قرآن تو تذکر اس قرآن تو نصیحت اس قرآن تو سبق حاصل کرو کوشش
کوشش کرو درس قرآن دے اندر باقاعدہ شرکت کرو، اہتمام کرو. اے چھڑا مولانا عبدالواحد صاحب تے احسان نہیں، مفتی عبدالقدیر صاحب تے احسان نہیں، مفتی ابو بکر صاحب یا قاری عزیز صاحب تے احسان نہیں. اے تواڈے اپنا فرض ہے، تواڈی اپنی ذمہ داری ہے. اگر نہ سکھ سو قرآن نہ سمجھ سو تو یاد رکھو اپنی آخرت تباہ ہو سی، کسی دا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. سروے رپورٹ میں آیا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ اللہ کا قرآن ہے. آکو سبحان اللہ. قرآن دی گل تے خوش ہوئے کرو، اور یہ گل میں تے روک دا نا، میں تمہیں سنوینا بھائی خوش ہونا دا حکم ہی قرآن دیتا ہے تو میں دسے نا، لیکن یہ گل پوری ہو جائے. قرآن سب سے زیادہ پوری دنیا پہ پڑھی جانے والی کتاب یہ اللہ کا قرآن ہے. لیکن المیہ نال اور بھی ہے، دکھڑا اور بھی ہے. دکھ رہے ہے کہ ساری کتاباں نالو یہ کتاب بغیر سمجھے پڑھی ویندی ہے، وہ بھی بیچارہ اللہ دا قرآن ہے. خط آوے نا، خط اے انگلش نہ پڑھے ہوئے آ جائے لیٹر انگلش یا کوئی چلو خط دا دور پرانا گزر گیا ہے، موبائل پہ ٹیکسٹ میسج آ جائے، واٹس ایپ پہ کوئی ٹیکسٹ آ جائے، میسج آ جائے تو اے انگلش نہ پڑھے ہوئے اے وقت پڑھے لکھے یاراں کول ویندا ہے، یار دسی یار یہ کس قسم دا میسج ہے، یہ ٹیکسٹ پڑھی ذرا ہے کیوں اس نو آرام نہیں پہ آندا، یار ہو سکتا ہے کوئی میری خیر تے میری بھلائی ہوئے. ایڈا سارا ٹیکسٹ میسج چھوٹا جا ایس ایم ایس تیرے کول آیا، واٹس ایپ آیا تیرے کول، اے تینوں سمجھ نہیں پہ آندا، تو بھجدا پھردا ہے یار مینوں پتہ چلے یار پتہ نہیں کیڑی شاید ہے. او اللہ دا بندیا ایڈے سارے میسج نو سمجھن واسطے دور بھجدا ہے، دوستاں کول ویندا ہے. اتنی بڑی کتاب ہے جس نو تو گھر رکھیا تے تیرا عقیدہ بھی ہے، ہدایت دی کتاب ہے، ایمان دی کتاب ہے، کامیابی دا راز ہے. اس نو سمجھن واسطے بھی کدی بھجیا کر، کدی پوچھیا کر، علماء دی مجلس تے بیٹھیا کر. جویں اس مسجد وچ درس قرآن ہے، اس مسجد دے نمازی اتھے اہتمام کرن، جڑے باہر تو ساتھی آئے بیٹھے ہو تہاڈیاں مسجداں دے اندر بھی ایویں درس قرآن دا انتظام ہوئے اور ساتھی شرکت کرن، اللہ دے قرآن نو سکھن، پتہ لگے یارو میرا رب اللہ میرا محبوب ہے، محمد میرا محبوب ہے، انہاں ساڈے تک قرآن بھیجیا تے پہنچایا ہے. اس ساڈے محبوب نے اس قرآن دے اندر آکھی کیڑی گل ساڈا بہت بڑا علمی ہے. اچھا میں تمہیں گل پہ کردا اللہ دے قرآن علی گل تے خوش ہونا بھی عبادت. اس واسطے یہ لے قرآن ختم قرآن تھی نا رمضان شریف دے اندر تراویح دے اندر تو لوگ مٹھائیاں ونڈیندا ہے. تمہارے پاس یہ رواج ہاں لوگ مٹھائیاں ونڈیندا ہے. یہ اصل دے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ اظہار مسرت ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے یار اساں تراویحاں دے اندر پورا قرآن سنے ہیں جی الحمدللہ، اسانو خوشی ہے، مٹھائی کھا رہے ہیں جی، کھاؤ جی کھواؤ جی. ٹھیک ہے کچھ علماء اس کے خلاف ہے بھئی نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، بھئی یہ رسم ہے. لیکن دیکھو میں اصل جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ قرآن دے موقع تے تکمیل دے موقع تے مٹھائی تے اس قسم دی خوشی کرنا قرآن تو ثابت ہے. ٹھیک ہے تے تواڈا اج قرآن دا کل ختم تھے تے اج ایتھے بھی تکمیل ہے مٹھائی. اچھا ہے بھئی تواڈے واسطے بھی ہے مٹھائی. ہاں ٹھیک ہے انہاں بھی پوری خوشی منائی ہے. اور چلو انہاں دی دائی دی کہ سنا دے تانوں سناواں قرآن. او قرآن تے سن دے ہو ماشاءاللہ. لو جی 11واں پارہ ہے سورۃ انا سورۃ یونس ہے. اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الناس او انسانوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. انسانو قد جاتکم تواڈے کول آ پہنچیے کیڑی چیز آ پہنچیے جس دے چار کمال ہیں، چار خصوصیات ہیں. پہلا کمال کے اللہ نے فرمایا موعظۃ من ربکم. امت والوں سنو انسانوں دے ذمہ اللہ نے تذکیر لائیے. اللہ
فرمایا تذکیر دا معنی ہوندا نصیحت حاصل کرنا. اور لوگو جے تساں تذکیر حاصل کرنا چاہندے ہو, جے تساں نصیحت حاصل کرنا چاہندے ہو تا موعظۃ من ربکم, اے نصیحت والی کتاب اللہ دا قرآن ہے. اے پہلا دا کمال ہے. نمبر 2 فرمایا حکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تواڈے دل دے اندر شرک دا گند آ جائے, شرک دی بیماری لگ جائے, بدعت دی بیماری لگ جائے, دین تو دوری دی بیماری لگ جائے, اللہ دا قرآن دے وشفاء لما فی الصدور. تواڈے دل دی بیماریاں دا علاج بن کے اللہ دا قرآن ہے. آؤ ایک حدیث تے سن لو. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا القلوب تصدا کما یصدا الحدید اذا صابہ الماء. اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو یہ میں لوہے نو رکھ دیو او دے تے پانی پہ جائے تے لوہے نو زنگال لگ ویندا ہے. او میں محمد دی امت والو سن لو, انہی بندیاں دے دل نو بھی زنگال لگ ویندا ہے, بندیاں دے دل نو بھی زنگ لگ ویندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں یہ گل کیتی ہے صحابہ کرام آدھن یا رسول اللہ لوہے دا زنگ اتارن دا تے تریاق دے ساڈے کول ہے, اونوں ریگوال نہ رگڑ دیو یا کیمیکل لا دیو یا کوئی جدید طریقہ اختیار کرو, لوہے دا زنگ تے اتر ویندا ہے. لیکن یا رسول اللہ تساں فرمایا دل نو زنگال لگ ویندا ہے. پر ما جلاؤ دلاں دے زنگال اتارن دا طریقہ کہہ رہے. اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو دلاں دے زنگال اتارن والی کتاب اللہ دا قرآن, دلاں دا زنگال اتر دیتا قرآن نال. فرمایا کثرت ذکر الموت القرآن و کثرت ذکر الموت. فرمایا موت نو یاد زیادہ کرو تا دل صاف ہوندا ہے, قرآن زیادہ پڑھو تا دل صاف ہوندا ہے. اور فرمایا لوگو سن لو اس نال تواڈے دلاں دیاں مٹھائیاں ہو جاونیاں. اے اللہ دے قرآن دی دوسری صفت ہے. نمبر 3 فرمایا وشفاء لما فی الصدور وہدی. کتاباں چاہ کے آکے میں نو ہدایت مل رہے سی, فلانی کتاب دی تعلیمہ کراؤ دے تسا پڑھ ویسو تے کامیاب ہو ویسو. نا سن لو یہ اور کس کتاب نال لوگاں دی اصلاح ہو سکدی ہویا, لوگاں دی رہنمائی ہو سکدی ہویا. مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے سب تو پہلے محمد رسول اللہ وہ کتاب چاہ کے لوگاں دی اصلاح کریا. لیکن فوران دی چوٹی تو کھڑے ہو کے جدوں دعوت دا آغاز کیتا ہے اور اللہ دے نبی نے اپنی زندگی دے آخری دن تک ایک کتاب قرآن نو اپنے سینے نال لا کے پڑھ کے امت نو سنایا تے دسے. اور لوگوں سن لو اللہ دا قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نال ہدایت دے دروازے کھل دین. اللہ دی کتاب ہی وہ کتاب ہے جس نال لوگاں دی زندگیاں دی کارا پلٹ دیے. اللہ دی کتاب ہی وہ کتاب ہے جس کتاب نال پڑھن نال بندہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہو ویندا ہے. تیسرا کمال ہے اللہ دے قرآن دا. اور چوتھا کمال سنو اللہ نے فرمایا ورحمتن ورحمتن ورحمتن. اور لوگوں جیڑا قرآن نو پڑھے درس دے یا درس شریک ہوئے اللہ دے قرآن نو پڑھدا جاوے اللہ دی قسم اللہ دی رحمت دے متوجہ ہو جاندی ہے. یہ گل ذہن وچ رکھنی رحمت والی. میں تانوں حدیث سنانا پر یہ گل پوری ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اور لوگوں اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر لوگوں نو دسا دے بفضل اللہ وبرحمتہ اللہ اپنا خاص فضل کیتا ہے, اللہ خاص رحمت کی دیئے امت محمدیہ نو ایک کتاب عطا کر کے. اللہ فرمایا فبذالک تانوں چاہیے کتاب تانوں مل گئی ہے فلیفرحوا خوشیاں مناؤ بھنگڑا
مٹھائیاں ونڈو خوشیاں مناؤ جیس طریقے نال کیوں اس واسطے ہوا خیر مما یجمعون دنیا دا سارا معلومتا ایک پاسے ہو جائے اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ اکبر ہون تک توجہ نہ چھوڑو قرآن دے 4 کمال پہلا کمال یاد ہے کہ کوئی نہ موعظتن نصیحت والی کتاب تو نے پہلے 2 گلا نصیحت اگر تو یاد ہو منتا کہریاں امت دے ذمے 2 کامن تدبر قرآن نمبر 2 تذکر قرآن تدبر قرآن دا معنی دسیاں کہ گہرائی دے اندر غوطہ لا کے قرآن والے سمندر چوں موتی کڑ کے امت دے سامنے پیش کر دے منا اے تدبر قرآن ہے تے تذکر قرآن کیا ہے قرآن نو پڑھنا وتے دا ترجمہ سمجھنا وتے دے حکم احکامات جیڑیاں چیزاں دے کرن دے بارے آکھیا تے جیڑیاں چیزاں دا روک دیتا ہے انہاں تے عمل کرنا اس نو آکھیا جاندا ہے تذکر قرآن تدبر قرآن علماء دی ذمہ داری ہے پر تذکر قرآن ساری امت دی ذمہ داری ہے یاد رکھو اے عذر قابل قبول کوئی نہیں یار میں قرآن نہیں پڑھ سکیا یار میں قرآن نہیں سکھ سکیا اور مسلمانہ اے عذر قبول کوئی نہیں ہو میٹرک پڑھ لے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ایف ایس سی کر لے کوئی مسئلہ کوئی نہیں بی ایس سی کی دیئے ایم ایس سی جا کی دیئے اور پی ایچ ڈی کر لے اور گریجویشن مکمل کر لے یہ ساری ڈگریاں تا کر لے ڈاکٹر بھی بن گیا تھے انجینئر بھی بن گیا تھے تاجر بھی بن گیا یہ ساری چیزاں تو اگر بن سکتا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن نو سکھن والا بھی تو بن سکتا ہے جی اللہ دے قرآن نو نہ سکھے ہوئی انہیں تیری موت آ گئی اللہ پاک نے کہ فرمانا ہے ناسیتن کاذبتن خاطیتن سندع الزبانیہ کلا لا تو تیرے ہو وسجد وقتارب اللہ نے پیشانی دے والا جو پکڑ کے جہنم دا ایندر بنا دے منے اللہ کھنے ڈالی دے اندر تیرے کول ہر کام واسطے ٹائم آئی پر اللہ دے قرآن نو سکھن واسطے تیرے کول ٹائم کوئی نہیں جدو یاد رکھ مسلمانہ اے عذر کوئی نہ چل سیا تذکر قرآن ہر مرد تے فرض ہے تذکر قرآن ہر عورت تے فرض ہے تذکر قرآن ہر بالغ تے فرض ہے تذکر قرآن ہر بچی بچہ جیرا جوان ہے اس تے فرض ہے جے بندہ فرض ادا نہ کرے اللہ پاک دن قیامت دے جہنم وچ گھسیٹے دے اللہ تذکر قرآن تو ہو گئی مفتی صاحب بڑی دور دی گل میں کل جمعہ پڑھایا جتھے اپنے مسجد اتھے میں یہ دکھڑا رکھا ہے انہوں دے سامنے کہ آج ایسا کلمہ بچے نو پڑھیں دے ہاں میری گل خدا را توجہ نال سننی ہے کوئی ساتھی میں نو آدھیں جی اصلاح معاشرت گل کرے تے کچھ میں نو آدھیں جی توحید نہیں بولے بیان ہے ساری گلیں انشاءاللہ آ ویسا تھکتا نہ ہو گئے ہیں جی توجہ نال آج نہیں تھک دے ماشاءاللہ اللہ تمہارے جذبات نو مزید تقویت نصیب فرمائے توجہ نال جی میں کل بھی یہ گل کیتی ہے اور تمہارے سامنے یہ گل کر رہے ہیں توجہ نال آج ایسا یہ سمجھے کہ بچے نو ایسا کلمہ پڑھا دیتا ہے پتر بیٹا بیٹی پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس بھائی بس بس ہم مسلمان ہو گئے اے نہیں پتا ایک کلمہ آنکھ کے لی گل رہا ہے مسلمانوں یاد رکھو میرا یہ جملہ خالی کلمہ پڑھن نال بندہ مومن نہیں بندا بھئی کلمے دا جملہ جے رہے لا الہ الا اللہ 2 جملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھے ہستے بندہ مسلم مومن بن گیا ہے نہیں بلکہ یاد رکھو کلمے دے اندر جیرا اللہ پاک نے یہ چیز دسیے اس دے مطابق اگر عقیدہ تے ایمان تے نظریہ بنایا تاں بندہ مومن بن سی
ٹھیک ہے اور میں تھوڑے ہاتھ نہیں کھڑے کراں دا ٹھیک ہے لیکن تانوں پتہ ساری گل دا ہے کہ تواڈے وچ کہیں نو قرآن کلمے دا ترجمہ آندا ہے تے کہیں نو کلمے دا مقصد آندا ہے میں ہاتھ نہیں کھڑا کراں دا لیکن ہر بندہ اپنے اندر ذرا یہ سوچ کے ویڑ تلاوے نا یہ احساس ہی آ بنے نا بندے دے دل وچ تے اللہ پاک انسان دی رہنمائی دے آپ دروازے کھول دیندا ہوندا ہے بس شرط یہ احساس ہو جائے وہ آج تک کلمے دا ترجمہ نہیں پتا کلمے دا مفہوم تے مقصود نہیں پتا حتیٰ کہ حضرت تواڈا بھی تجربہ ہے میں بھی ویکھیا مولانا صاحب حالات یہ نے لوگوں نو کلمے دے الفاظ ہی پورے نہیں آندے صحیح کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا پہ ہوندا ہے کوئی کے پہ پڑھدا ہوندا ہے ہاں وہ کیے ہیں جی دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے کہہ بھی دیا بڑا عجیب جملہ شعر ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تال سمجھئے اے شعر میری آج دی تقریر دی پوری ترجمانی ہے ہاں بھئی قرآن دے اندر تذکر قرآن دے اندر نصیحت حاصل کرنا ایسا قرآن نو بھی چھڑا تلاوت دے طور تے پڑھ دیا میں سنا ایسا حدیث او دی بھی بڑی فضیلت انکار نہیں لیکن کیا قرآن دا مقصد صرف یہ کو جے بے سویرے اٹھ کے 2-4 رکوع پڑھ لو گل مک گئی اسے واسطے ہے کلمے دا صرف یہی مقصد ہے کہ بندہ صرف لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے گل مک گئی نا میرے بھائی میں چھوٹا جیا کلمے دا مفہوم کل اتھے بھی ذکر کیتا ہے تواڈے سامنے بھی ذکر کرے نا چاہ ایک کلمے دا مقصود ہے کلمے دا مقصد سمجھا دے ماں سمجھا ماں نہیں یار نراز سے بیٹھے ہو توجہ نال کلمے دا مقصود کیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آمنت باللہ اور کلمے دا مقصد ہے لا الہ الا اللہ ہوندا کیری شے ہے تو تے میں پاکستان پنجاب ہڈالی میاں والی ان ایریا دے لوگ یہ عربی تو واقف نہیں ساڑھے واسطے بھی ایک کلمے والا جملہ پڑھنا مشکل ہے مشکل کوئی مشکل نہیں نا ساڑھے واسطے جنہوں عربی دی شد بودی کوئی نہیں ساڑھے واسطے مشکل نہیں تے او جرے مکے والے ہیں انہاں واسطے چوکھا مشکل ہے جہاں دی زبان جم آیا آئی عربی دے اندر انہاں واسطے بہت مشکل ہے پر پوری زندگی ابو جہل محمد کریم دا مخالف رہا تے کلمہ نہیں پڑھدا نس پڑھیا نا ابو لہب دشمنی دے اندر اٹھتے رہا پر محمد دا ایک کلمہ یہ رہا انہاں دے واسطے پڑھنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ابو طالب جیا بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دا والد توجہ نارگاہ سنیے بڑا شفیق ہے بڑا محبت کرن والا ہے نبی پاک نا ایڈی قربانی کرن والا کہ پورے مکے میں ہوئی ہے جے قربانی کہہ نہیں کی تھی محمد دے بارے جی میں اس کی تھی آئی صحابہ تو علاوہ دی گل کر رہا لیکن یاد رکھو اس ابو طالب نے بھی پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھیا بغیر کلمے دے ٹور گیا اللہ دے نبی آخری وقت دے اندر گئے تے آنکھیں لگے چاچا میرے کان نے ہو لیجے پڑھ دینا یہ کلمہ وہ ہاتھ جو لکا اند اللہ قیامت والے دن میں آپ بھی اللہ نال کوئی نہ کوئی گل کر کے گزارش کر کے مسئلہ حل کرا لیسا میرے کان میں پڑھ دے تو او جیرا عربی دان عربی و نسل تیندی زبان عربی او ایک کلمہ نن پڑھ دے انہاں واسطے بہت مشکل ہے اج دا ساڈا پاکستان دا پنجاب دا خوشاب میاں والی دا کلمہ گو بندہ او پڑھ دے لو الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ٹھا پھا ہو رہی ہے او نہیں پڑھدا ناکام ہو گیا ہے تے اج دا بندہ اس طریقے نال پڑھ کے ناکام ہو گیا ہے قرآن دا کلمے دا اصل مقصد ہے نہیں یہ میں اصل سمجھے اور میں دسا کلمے دا مقصد توجہ حاضر رکھو جی آمنتو باللہ میں اللہ تے ایمان لے کے آیا کیویں ایمان لے کے آیا کما بے اسمائی و صفاتی یہ آندہ
ایمان مجمل ہی آدھے نے ایمان مجمل آمنت باللہ میں اللہ تی ایمان لے کے آیا میں پر اللہ الہ الا اللہ اور کوئی الہ نہیں صرف اللہ الہ ہے کیوں اللہ الہ ہے میرا اللہ تی ایمان ہے کہ میرا ایمان میں آخریا آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی کہ او اللہ پاک جی میں اپنی صفات دے اندر تے اپنی نام دے اندر نرالا ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی فرشتہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا او دی برابری نہ کسی اس دی ذات دے اندر کوئی کر سکتا ہے نہ اس دی کسی صفت دے اندر کوئی کر سکتا ہے کما ہوا بے اسمائی و صفاتی اس دیا صفتہ دے مطابق اس نو میں منیندہ اس علی کمال نہ نبی دے اندر نہ ولی دے اندر نہ علی دے اندر اس جے صفتہ کسی دے اندر کوئی نہیں اور اس تو بعد بندہ دے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی اور دے سارے حکمانوں میں منی کھرا اور تیرے کمت اس روکے ہے اور نہ تو رک گیا تیرے کمت دے کرنا دا حکم دیتا ہے انہوں نے میں کرنا شروع پیا کردہ وَقَبِلْتُ میں قبول چکیتا ہے جميع احکامی اور دے سارے احکامات نالے اگلی گل توجہ نال وہ خراب انداز کھڑا ہے اقرار باللسان اور لوگو اے میرا نعرہ ہے اے میرا دعویٰ ہے اے میرا اقرار ہے اے میرا اعلان ہے اے میری بہت بڑی چر ماری ہوئی ہے توجہ نال اقرار باللسان اور سن لو اے چھڑا نعرہ نہیں چھڑا زبانی دعویٰ نہیں وہ تو واحد بن منیا وہ تو چھپ کے جا کے غیرہ نال مشرکان نال یاریاں لائی ودا ہوا انہاں دے نیازہ کھاندہ ودا ہوا محرم دے چاول ودا کھاندہ ہوا انہاں دے نال ختمہ دے اندر شریک ہو گے مردے نو بخشمندہ ودا ہوا اے زبانی دعویٰ میرا کوئی نہیں سن لو میرا دعویٰ زبانی نہیں وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ اور جنہیں میرا زبانی دعویٰ ہے انہیں میرے دل دا بھی یو حال ہے اے لا الہ الا اللہ دا مقصود مقصد ہے لا الہ الا اللہ اور توجہ نا قرآن جی اساں قرآن ساڑے کول ہے جی اساں رویہ رکھے اللہ دے قرآن نال تائیں تا اساں ذلیل ہو رہے ہیں اسانو عزت حاصل کوئی نہیں دنیا دے اندر اساں تباہ ہوئے پایا جتھے بھی نظر دراؤ مسلمان مظلوم تے مغلوب ہے کیوں اس واسطے کہ اللہ دے قرآن نال وفا نہیں کی تھی جس قرآن نال جب بندہ وفا کرے اللہ دی قسم دنیا تا دنیا رہ گئی آخرت میدان دے اندر بھی اللہ بندے نو ذلیل ہومن نہیں دینا آخرت میدان دے اندر اللہ بندے نو تباہ ہومن نہیں دینا اور یہی خطبے دے اندر میں حدیث پڑھی آئی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اقرأ القرآن اور لوگو اللہ دے قرآن نو پڑھیا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ تیرا بندہ قرآن پڑھ دے ناظرہ پڑھ دے یا حفظ کر کے اندیکھے پڑھ دے قرآن نو زبانی پڑھ دے قرآن پڑھ دے رہن دے اللہ دے نبی نے فرمایا یہ قرآن قیامت دے دن آ جائے گا تا بندے واسطے شفیع دے سفارشی بن کے آ جائے گا یا رسول اللہ کیویں سفارشی بن کے آئے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حدیث ہے تے بڑے مزے دی حدیث ہے اللہ دے واسطے حدیث نو سن کے جا تے ایمان تازہ کر کے جا تے ود دل دے اندر تہیا کر سارے کام چھوڑ سکدا قرآن نو نہیں چھوڑ سکدا قرآن نو سمجھنا بھی ہے تے پڑھنا بھی ہے سن لے حدیث کہہ رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماندے نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ اچھے دل نال پڑھو لوگ آدھن وہاں بھی درود نہیں پڑھ دے آج پتہ چلے بھی پڑھ دیں آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی نے فرمایا یجی القرآن
یوم القیامہ قیامت دا دن ہونے 50,000 سال دا طویل دن ہونے سارے آدم تو لے کے آخری بندے تک سارے انسان جمع ہونے سارے جنات جمع ہونے سارے فرشتے جمع ہونے اللہ پاک نے کے کرنے انسانہ دا تے جنہ دا انہ دا حساب و کتاب شروع کر دے منے بندہ دی حالت کیا ہونی ہے یحشر الناس حفاتن عراتن اللہ بنے اندر لباس بھی کوئی نہیں ہونا ختنہ بھی کوئی نہیں ہونا اور جی میں ماں دے پیٹے جو بندہ پیدا ہوں گے انہیں بغیر لباس دے بغیر ختنے دے انہیں قیامت دے دن بھی قبر دے پیٹے جو پیدا ہو کے بندہ آئے گا اتے اللہ دے دربار دے اندر کوئی چھان نہیں سوائے اللہ دے عرش دے کوئی پانی نہیں کوئی سہارا نہیں کوئی بندے دا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہر بندے نے آکھنا رب نفسی نفسی رب نفسی نفسی اللہ میرا خیال کر اللہ میرا لحاظ رکھ اللہ میرے نال کرم دا معاملہ کر اللہ میرے نال نرمی دا معاملہ کر لوگ تھر تھر کم رہے ہوں نے اللہ دے نبی نے فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے عملوں دے مطابق پسینے دے اندر غرق ہو رہا ہے کوئی بندہ سینے تک پسینے دے اندر ڈبا ہوا ہے کوئی بندہ نک تک پسینے دے اندر غرق ہے شراب ہو رہا ہے پسینے دے اندر اتے کھڑے ہو رہے ہیں اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہڈالی دا مسلمان میری امت دا جوان یا بوڑھا میری امت دی عورت یا بچی یا جوان تیرا بھی مرد عورت ہے تیرا قرآن پڑھن والا ہے قرآن تو تذکر حاصل کرنے والا ہے قرآن تو نصیحت حاصل کرنے والا ہے یہ جو بندہ جس وقت آئے گا کم رہے تے ڈر رہے پتہ نہیں میرے نال کی دا کنج دا معاملہ ہوا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا یجی والقرآن انہیں کھلوتا ہونا پریشان حال اچانک آ جائے گا اللہ دا قرآن قرآن آگے کلہ کلہ حساب ہو رہے ہیں والا جئتمونا فرادا کلہ کلہ حساب ہو رہے ہیں لگا کھڑا ہے بندہ تنہائی دے اندر تھر تھر کم رہے ہیں یجیء القرآن زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا کتنی اجازت ہے جزاک اللہ 35 منٹ ہو گیا 10 بجے 10 منٹ پونے 11 تک اچھا بھائی 10 منٹ دی اجازت ہے میں ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک حدیث تو سنیں دیا وگل مکین دیا اللہ یجیء القرآن یوم القیامہ اچانک اللہ دا قرآن آوے سی او جرا ہڈالی دے اندر بہ کے پردہ ہوندا ای بندہ او جرا مولانا عبدالواحد صاحب دے درس دے اندر با کے قرآن سکھدا ہوندا ای او جرا درس قرآن دے اندر شرکت کر کے قرآن والے دے پروگراماں دے اندر بیٹھ کے قرآن و سنت دی گلاں سکھن والا قرآن نال یاری لاون والا قرآن نو پڑھن والا فرمایا اے کھڑا ہونا تے قرآن آ بننے قرآن آ کے آکھنا ہے یا فیقول القرآن یا رب حلی اللہ اے او بندائی جیرا قرآن دے نال میں قرآن دے نال ٹچ آئی دنیا تے مینو پڑھدا رہندا آئی مینو سکھدا رہندا آئی میری منع کردہ چیزاں تو رک لینا ہوندا آئی تیرے کم دا حکم میرے اندر موجود ہے انہاں تے عمل دی پوری کوشش کردہ رہندا ہوندا ہے یا اللہ اس میرے نال وفا کی دیئے اج میں اس دے نال وفا نہ کرا تو مزہ نہیں آندا اللہ میں وفا کرنا واسطے آ گیا لوگ تا دنیا تے نعرے لیندے کھڑے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے اللہ دا قرآن دے او چھوڑ دنیا دے لج پالاں نو چھوڑ دنیا دے دستگیراں نو چھوڑ دنیا دے سارے نقشیراں نو انہاں نو چھوڑ دے اس لج پالا لے کلام دے اس قرآن نال یاری لا دے اے قرآن تینوں دنیا تے بھی کمائے گا اے قرآن تینوں آخرت بھی کمائے گا اے قرآن تینوں قبر وچ کمائے گا اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن اللہ نو آکھنا ہے یا رب علی اللہ میں قرآن نال یاری لاون دی وجہ تو دنیا دے اندر اوکھا رہا ہے لوگ دا سود دے پیسے کھا کے سود دے پیسے دے حرام دے لون لے کے اپنے اعلیٰ درجے دے 5,000 دے سوٹ پہنے ہوندے ہیں پر قرآن دی وجہ تو سود دے نیڑے نہیں ویندا ہوندا حرام آمدن دے نیڑے نہیں ویندا ہوندا حلال دی
روزی کم آئی دنیا تے بھی سونا لباس نہیں پا سکیا اج دنیا دا اج آخرت دا معاشر دا میدان ہے اج بھی یہ جسم تے لباس کوئی نہیں آ اللہ میری پہلی سفارش ہے اللہ اج اس نو جنت دا لباس میدان محشر پوا کے سارے میدان محشر دے لوگاں نو دکھا دے او جڑا قرآن نال تیاری لاوے اللہ اس نو دنیا تے آخرت دونوں جہان دی استعطا کر دیندا ہے اللہ قرآن سفارش کی تھی اللہ نے کہ کیتا ہے توجہ نال اللہ اسا سارے نو اے نعمت نصیب کرے دل نال آکھو کیڑی نعمت فرمایا کھڑا ہے لباس کوئی نہیں قرآن سفارش کی تھی اللہ نے جنت کو جنت دا لباس اتارے ہے فیلبسو حلت الکرامہ اللہ پاک نے اس نو جنت دا لباس میدان محشر پویندا پیا ہے دکھا رہا دنیا اہل محشر نو ساری دنیا دے لوگاں نو کہ او بندہ ہی جیڑا ہڈالی تے بہ کے قرآن نال وفا کریندا آئی ہاں او نہیں بے درس قرآن ہوندا پیا ہوے تے اس دا عذر بھی ایک ہوندا ہے نا کوئی عذر تے مجبوری او تے کلیدہ گل ہے اس دا عذر ہی کوئی نہیں قرآن والے پاسے کڈ پھیر کے درس قرآن وچ نباوے تے لگا وجے ایو جا نہیں نا مینوں انہاں نہیں آکھیا بھی یہ گلاں کرنی ہیں لیکن اسیں الحمدللہ پھر دے ہر پاسے ماحول دا پتہ ہوندا ہے ہر جا تے جو بیماری ہے اپنے ساتھی گڈ باندھے اللہ پاک سارے نو ہدایت نصیب فرمائے اللہ اے او بندہ ہے جیرے قرآن نال وفا کی دیئے قرآن دی وفا کرن نال اس نو اج جنت دا لباس میدان محشر پوا دیتا گیا اللہ فرماؤں ہے بس بھائی اور کوئی ڈیمانڈ تھا کوئی نہیں قرآن اکسی اللہ ایک اور بھی درخواست ہے ایک اپلیکیشن اور بھی ہے ایک ریکویسٹ اور بھی ہے کہری اللہ پاکا فیلبسو یا رب زدو اللہ میری درخواست ہے یہ میں اس نو سونا لباس پوائی میں چاہنا توجہ نال ڈالی دے ساتھیو توجہ نال سنیے گل میں قرآن چاہنا یہ میں ہڈالی دی دھرتی تے ہڈالی دی زمین تے بڑے ترنم نال میریاں تلاوتاں کردہ ہوندائی بڑے جھوم جھوم کے میری تلاوت دے اندر حسن پیدا کردہ ہوندائی ایک تو انہوں پتہ ہے نا سونی آواز نال قرآن پڑھنا اللہ نو بڑا پسند ہے ٹھیک ہے نا اس واسطے لازمی نہیں بھئی تم دل چی پڑھو بلکہ اچھے انداز نال جیری اللہ تو انہوں سر تے لہن تے لے جاتا کت ہے اس دے مطابق تساں پڑھ سکتے ہو اچھا طریقہ ہے اچھا جی توجہ نال لگتا تھک پائے ہو بہرحال توجہ نال اے رب کریم ہڈالی دی دھرتی تے مینوں بڑا سونا کر کے پڑھدا ہوندا میں جانا اج اس نو تو ہور ذرا سونا کر دے قرآن سفارش پہ کریندا ہے اللہ اس نو خوبصورت بنا دے اینو ڈیکوریشن کر اے دی ڈیکوریشن کر دے اللہ دے نبی نے فرمایا فیلبس تاج الکرامہ اللہ نے قرآن دی سفارش تے اللہ نے قرآن دی سفارش تے جنت وچوں ایک تاج بنا کے اتارنے تے فرماؤنا اس قرآن پڑھن والے بندے دے سر تے سجا دے اللہ کیڑیاں اس ملیاں کھڑیاں لباس بھی جنت والا لوگاں دے لباس کوئی نہیں ہونے اتھے قرآن نال وفا کرن والا لباس جنت دا پائی کھڑائی بڑا انعام ہے اگلی گل لوگ پریشان کھڑے نے اے دے سر تے تاج پوشی ہو رہی ہے تاج رکھا جا رہا ہے پیچھے وہ برٹش کا تاج پوشی ہوئی تھی پچھلے سال دی گل ہے میرے خیال ہے برطانیہ برٹش کی نا ان کی جو تھا وہ جو بھی تھا بلا اس کی تاج پوشی کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے دن لگا دیے وہ بہت بڑی سرمنی بہت بڑی انہوں نے پروگرام کیا پوری دنیا کی ہمارے بھی گئے تھے حضرات ہاں یہ موقع تے شرکت کر دینے لازمی اچھا
انہاں دی سیرمنیاں تے انہاں دی تاج پوشیاں ہو رہی ہیں اس ٹائم میں سنے آئے بھائی 300 سال پرانا تاج آئی جیرا انہاں دی حکومت دے اندر چلدا آ رہا ہے 300 سال پرانا ایسی بات ہے نا ہاں وہ تاج اس ملکہ یا جیرا بھی ہے انہاں دا او دے سر تے رکھا گیا ہے سوال یہ تو ہے دنیا دی تاج پوشی یہ ہوندی ہے کہ نو کروڑاں چو ایک دے بندے نو نصیب ہوندی ہے نا ٹھیک ہے اللہ فرمایا تے جیڑا بندہ قرآن نال یاری چلاوے اساں اس نو جنت دا تاج پوا دے ساں اے نہیں ویکھنا بھئی یہ کوئی شاہ خاندان دا ہے یا ملک خاندان دا ہے یہ خان ہے یا چودھری ہے یا ٹیوانا ہے یا فلانش ہے اے نہیں ویکھنا ایسا اے ویکھنا ہے قرآن نال وفا کیتی ہے یا کوئی نہ کیتی قرآن نال وفا چا کرے اسا جنت دے داخل ہون تو پہلے ادھے سر تے جنت دا تاج سجا دے یہ 2 انعام ہو گئے تیسرا انعام ہے 2 منٹ لنگ تو نہیں گئے اج 1 منٹ رہندا ہے ہاں اچھا جی اللہ دے قرآن دیا 2 سفارشاں ہو گئی ہیں لباس والی تے تاج والی اللہ فرمانا بس بھائی قرآن دے کوئی نہ اللہ ساڈے نال جو جاری لائیس سا جاری توڑ نہیں پھیندے ہوں اد چھوڑ نہیں دیندے ساڈے نال یاری لائیس سانو پریاس سانو سکھیاس ساڈے درس سندائی ساڈے درس دیندائی اللہ میں اد نہیں چھوڑیندا تاج بھی پایا گیا ہے لباس بھی پایا گیا ہے محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی زبان دس رہی ہے قرآن آکھن ہے یا رب رضانو اللہ میری آخری سفارش ہے وہ اے سفارش ہے اللہ اے حافظ صاحب اے قاری صاحب اے عامی بندہ ہے جیرا قرآن پڑھدائی سکھدائی اللہ ان میری آخری سفارش ہے کہری اللہ میری سفارش ہے ارزانو اللہ میری سفارش ہے اس دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ دے نبی نے فرمایا فیرضا اللہ پاک نے اتھے اعلان کر دے منے اور قرآن تیری پہلی سفارش بھی منظور ہوئی ہے تیری دوسری سفارش بھی منظور ہوئی ہے اور تیسری سفارش بھی میں رد نہیں کر سکتا لے میرا اعلان ہے اے حافظ صاحب یا عام بندہ مرد یا عورت جیرا قرآن اوکھا ہو کے بھی پڑھ لیندائی اس واسطے میرا اعلان ہے اس دی زندگی دیا ساریا کمیاں کوتاہیاں میں معاف کر دیتی ہیں اللہ ہونا اللہ فرمایا باتیں کرو اس نو آنکھ اقرا سبحان اللہ اقرا وہ قرآن جیرا ہڈالی تے پردہ ہونا آئی آج وقت پر اتھے تا کوئی اور سندائی مولانا عبدالواحد پردے آنتے تسا سن دے آئے اللہ فرمایا اتھے تو پردے میں رب سنن والا اقرا ورد کے فرمایا ہن قرآن پڑھنا تو شروع کر پڑھتا جا جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھتا جا جدوں تو قرآن ختم کرے گا وہ تیری آخری منزل جنت والی ہوئے اللہ 2 چیزاں بیان کی دیاں ان گل سمیٹو جی تاکہ گل ذرا ذہن جچ جائے تے ڈھک جائے بیٹھ جائے تو جناب تکمیل قرآن درس قرآن دی تکمیل دا موقع ہے حضرت صاحب نے بڑا تفصیل نال الحمدللہ تو انہوں درس دیتا ہے بالترتیب کتنا عرصہ لگے حضرت 9 سال اللہ اکبر 9 سال یقین کرو منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ چیز صرف اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ ہمیں بھی توفیق دے 9 سال خالی گل کرنے بڑے سوکھے نا تے پریکٹیکلی عملی طور تے 9 سال لگاتار محنت کر کے قرآن سناونا بڑا اوکھا ہے مولانا اللہ سے دربار دعا ہے اللہ تمہاری یہ ساری کوشش اپنی بارگاہ قبول فرمائے یہ کمیاں کوتاہیاں ہون اپنی رحمت اللہ معاف فرمائے اللہ تمہاری بھی تے پورے علاقے دی نجات دا اللہ ذریعہ بنائے
9 سال لگے قرآن پڑھ دے اج کل قرآن مکمل ہوئے اج خوشی پہ منے ہو یہ خوشی مناونا ہی ثواب ہے تو فرمایا فبذالک فلیفرحوا خوش ہوئے کرو مسلمانوں قرآن دے موقع تے اچھا میں گل پہ کردا کہ اللہ دا قرآن ہے یہ قرآن ساڈے کول آیا ہے تساں ماشاءاللہ اس نو سمجھیا ہے 9 سالاں دے اندر سکھیا ہے اس تو بعد توجہ نال گل ذہن وچ رکھنی ہے جڑے باقی حضرات بیٹھے نے قرآن واسطے اللہ نے 2 چیزاں دا ذکر کیتا ہے ایک تدبر قرآن دوسرا تذکر قرآن تدبر قرآن ہوندا ہی کہ علماء جڑے ہوندے نے جڑے عالم بندے نے او قرآن دے جڑے پہلے قوانین ہیں جڑے اصول و ضوابط ہیں لغت واسطے یا جس اعتبار نال بھی صرف نحو منطق وغیرہ وغیرہ او جویں مدرسے دے اندر پڑھ دین طلباء 8 10 سال پڑھدے رہندے نے اے سارے اصول و ضوابط پڑھن تو بعد اللہ دے قرآن دا اے بہت بڑا سمندر ہے علماء نے بڑی عجیب گل فرمائی ہے فرمایا لوگو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر اے میرا سونا اسا تینو حوض کوثر عطا کیتا ہے حوض کوثر او قیامت دے دن ہونا ہے جس دا پانی دودھ نالو سفید تے شہد نالو میٹھا جیڑا ایک دفعہ پی لوے بعد 50,000 سال دی پورا دن دے اندر اس نو جنت داخل ہون تک پیاس کوئی نہیں لگنی ایک او حوض کوثر ہے اس نو کوثر اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ اس دے جڑے پیالے تے جام ہونے جیرا نال لوگاں نے پیونا ہے کچھ لوگاں نے نبی دے ہتھوں پیونا ہے کچھ نے ابو بکر دے ہتھوں پیونا ہے عمر دے ہتھوں عثمان دے ہتھوں علی دے ہتھوں انہی کر کے مختلف لوگاں دے کولوں نہ پانی پیونا ہے تے اساں دعا کر دے اے اللہ اساں ہاں تے بڑے ہی گندے ہاں تے بڑے ہی گھٹیا تے کمینے ساڈا کوئی کم چنگا نہیں پر مولا تیرے دربار تے بیٹھ کے تیرا قرآن سن سنا کے درخواست کر دیاں اسانو ہی گھٹ محمد دے ہتھوں نصیب فرما دے آمین دل نال آنکھ مت قبول ہو جائے اللہ تچا فرمایا اس نے کوثر اسے واسطے آکھیا جاندا ہے کوثر کثرت تو ہے یعنی بہت زیادہ پیالے تے گلاس تے جام اتھے ہونے اس نے آکھیا گیا حوض کوثر بہت زیادہ کثرت والے گلاساں والا جرا پانی ہے جاماں والا جرا پانی ہے علماء نے فرمایا محمد نو اللہ نے ایک حوض کوثر قیامت دے دن عطا کرنا ہے ایک حوض کوثر اللہ نے اپنے نبی نو دنیا تے بھی عطا کیتا ہے قیامت والا حوض کوثر تا وہ ہے جس دا گھٹ پیوے تے بندہ جنت جامن تک پیاسا نہ ہوئے تے دنیا دے اندر جیڑا اللہ نے اپنے محمد نو حوض کوثر عطا کیتا ہے وہ اللہ دا قرآن ہے وہ اللہ دا قرآن ہے فرمایا اس قرآن جو جیڑا چرلو بھر لے جیڑا گھٹ بھر لے توحید دا جیڑا حق مسئلے دا مسئلہ سمجھ کے حق گل نو سمجھ کے قرآن جو گھٹ بھر لے پھر مردے دم تک اللہ دا قرآن ہی اس بندے دی حفاظت کردا رہندا ہے پر موت تک وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا جو قرآن نہ چھوڑے گا ٹھیک ہے جی اچھا ایک قرآن آیا ہے فرمایا پہلی چیز ہے تدبر قرآن اے او لوگ ہیں یہ علماء ہیں یا طلباء ہیں یہ قرآن و سنت دا علم سکھ رہے ہیں اے انہوں دا فریضہ ہے تدبر قرآن اور نمبر 2 ہے تذکر قرآن تذکر بالقرآن یا تذکر قرآن یا تذکیر بالقرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ فرمایا میں قسم چاہ کے آکھ رہا قرآن نو تذکیر واسطے سڈا سوکھا بنایا ہے اور سنو تذکیر اور قرآن تو نصیحت حاصل کرنا یہ ہر بندے دا فرض ہے یاد رکھو مسلمانوں ایک چھڑا قرآن دی تلاوت کرنا تذکیر حاصل نہیں ہوتی دی برکت آسی ثواب مل سی درجات بلند تھی سن ایک ایک حرف دے بدلے 10 دیکھ کے مل سن لیکن نصیحت حاصل نہ تھی سیا نصیحت تا حاصل تھی سیا جو قرآن نو سمجھ سی تا علماء کو پڑھ سی تا ترجمہ سکھ سی تا تینو پتہ لگ سی قرآن کیری جگہ تے گل کرن دا آکھیا ہے کیری جگہ تے گل کرن تو منع کیتا ہے یہ ساری چیزاں قرآن نو تذکر بالقرآن دے اندر آ جاندیاں نے یاد رکھو تدبر قرآن علماء دا فریضہ ہے تذکر بالقرآن ساری امت دا فریضہ ہے کیوں مفتی صاحب ایسے ہی ہے نا تذکر بالقرآن ساری امت دا فریضہ ہے اس واسطے میری گزارش ہے کہ جس طرح 9 سال الحمدللہ حضرت صاحب زیدہ مجدو انہوں نے بڑی قربانی کر کے تو قرآن دا سبق قرآن دا درس سب کن تو دیتا ہے انہی طرح میری انہوں تو بھی گزارش ہے انہوں درخواست انہوں دے گی کہ دوبارہ اس میں شروع کریں قرآن دا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے اور جتنے تساں بیٹھے ہو دور دراز تو سیدہ تو آمن والے ہو تو آڈی جیری متعلقہ مسجد اللہ دا واسطہ ہے اپنی مسجد دے اندر درس قرآن نو
عام کرو، سکھو قرآن مجید نو سمجھو تاکہ تانوں تذکیر تے نصیحت حاصل ہوئے۔ اے جدوں ہو گیا اللہ دی قسم ہے ایو قرآن قبر دے اندر بھی سفارشی بن کے آوے سی، ایو قرآن حشر دے اندر بھی سفارشی بن کے آوے سی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید نال وفا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔